چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی جی ٹو رپورٹ رائٹنگ کے حوالے سے ہے. اس کے اندر چیپٹرز ہیں جو آپ کو رسک اسیسمنٹ کے اندر ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے, پارٹ 2 آپ نے پڑھ لیا ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کی جتنی بھی ہیلپ ہوگی چیپٹر نمبر 5 سے لے کر چیپٹر نمبر 11 تک جو ہیزرڈ کیٹیگریز ہیں ان کو ہم پڑھیں گے کہ کس طرح کے ہیزرڈ جو ہے وہ ہوتے ہیں اور ان کو ہم اپنی رپورٹ کے اندر ورک پلیس کے حساب سے لکھ سکتے ہیں. اس بارے میں جو ہے ہم آئی جی 2 کے جو چیپٹرز ہیں ان کو پڑھیں گے. تو آج کا جو آپ کا چیپٹر ہے وہ ایلیمنٹ نمبر 5. پہلے جو 4 چیپٹر ہیں وہ آپ نے پڑھ لیے آئی جی 1 مینجمنٹ سسٹم سے ریلیٹڈ. آئی جی 2 جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ چیپٹر نمبر یا ایلیمنٹ نمبر 5 سے لے کر ایلیمنٹ نمبر 11 تک ہے. تو ایلیمنٹ نمبر 5 سے 11 تک ہم پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ورک پلیس کے اندر یا جنرل کامنلی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ایشوز ہیں, ہیزرڈز ہیں, ان سے جو لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں ان کو کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے, اور جو ان کے کنٹرولز ہیں ایز پر ہیرارکی وہ ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہم آئی جی 2 کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں جو ہماری رپورٹ کا پارٹ 2 ہے. اس کے اندر ہمیں کافی ہیلپ کرے گا. یہ تقریباً پریکٹیکل چیزوں سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے آئی جی 2. تو چیپٹر نمبر 5 ہے, اس کا نام ہے فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ہیلتھ. مطلب اس چیپٹر کے اندر ہم ایسے ہیزرڈز کو پڑھیں گے جو آپ کے فزیکل ہیلتھ کو بھی خراب کرتے ہیں اور آپ کے سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ کو بھی خراب کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اس ایک جگہ پر شور ہو رہا ہے, نوائز ہے, اس سے آپ کو فزیکلی بھی جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے مینٹل فٹیگ, سٹریس وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو اس چیپٹر کے اندر بیسکلی ہم 6 قسم کی ہیزرڈ کیٹیگریز کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, جس میں سب سے موسٹ امپورٹنٹلی اور موسٹ کامن جو ہے وہ نوائز ہے. اس کے بعد ہے جی وائبریشن, اسی طرح ریڈیشن, اور فردر ہم چیزوں کو پڑھیں گے کہ ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں یا وہ کون سے ہیزرڈز ہیں جن کا ایفیکٹ آپ کی نہ صرف جسمانی حالت پر بلکہ آپ کی جو ذہنی حالت ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جی اس چیپٹر کے اندر نوائز, وائبریشن, ریڈیشن, ورک ریلیٹڈ مینٹل ال ہیلتھ, وائلنس ایٹ ورک اور سبسٹنس ایبیوز ایٹ ورک. یہ 6 قسم کی ہیزرڈ کیٹیگریز کو ہم پڑھیں گے اس چیپٹر کے اندر. تو آئی جی 2 جس طرح میں نے بتایا, آپ ہیزرڈ کیٹیگریز کیا چیزیں ہیں, اس کے اندر ایک انسان جو ان سے ایکسپوز ہوتا ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس کے اوپر, اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اس بارے میں ہم پڑھیں گے. تو موسٹ امپورٹنٹلی جو آپ اپنی رپورٹ کے اندر چیزوں کو لکھ سکتے ہیں وہ نوائز, وائبریشن یا ریڈیشن, جن کو ہم ٹیکنیکل ہیزرڈ بھی کہتے ہیں, کسی مشین سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ ہوتے ہیں ہم, تو ان سے نان میکینیکل ہیزرڈ جو نکلتے ہیں وہ نوائز, وائبریشن اور ریڈیشن ہیں. اسی طرح باقی چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس نوائز. اپنے مائک اوپن کیجیے گا, تھوڑا ڈسکس کر کے ہم اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے. نوائز ہے جی شور. آپ سے کوشچن ہے کہ بھائی ورک پلیس کے اندر وہ کون سی مشینز ہیں جو نوائز پروڈیوس کرتی ہیں. جی سر موٹر ہو گئی, پمپ ہو گیا, یا گرائنڈر وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں میکینیکل سے ریلیٹڈ وہ نوائز پروڈیوس کرتی ہیں. اچھا جی, اور ایکسکیویشن کے لیے ایکسکیویشن مشین جو یوز ہوتی ہے وہ بہت نوائز پروڈیوس کرتی ہے. بالکل. اچھا جنریٹرس, ہاں بالکل. اب ایک چیز سوچیے گا, دیکھیں ہم ہیوی مشینری سر, ہیوی مشینری. اچھا رپورٹ کے بارے میں ایک چیز سمجھ دیں. ہم فار ایگزامپل نوائز کا ہیزرڈ لکھتے ہیں اپنی رپورٹ کے اندر, تو ہمیں سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ ہے سورس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کون سا سورس ہے جو نوائز جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. تو ہمارے لیے کنٹرول لکھنا آسان ہو جاتا ہے, اس کو کنٹرول کرنا چیزوں کو آسان ہو جاتا ہے. تو جب آپ اپنی رپورٹ لکھیں گے
تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ سورس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ بھئی وہ ایسی کون سا سورس ہے جو نائز کریٹ کر رہا ہے. تو جب آپ کو نائز کریٹ کرنے کے سورس کا پتہ چلے گا تو اس کو آپ کنٹرول پھر آسانی سے کر سکتے ہیں. جس طرح موسٹ کامنلی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جنریٹر جو ہے بہت زیادہ شور کرتا ہے. ہر ورک پلیس کے اندر کامنلی یوز ہونے والا جو ہے وہ اکوپمنٹ ہے کہ جنریٹر آپ کے پاس استعمال کیا جاتا ہے فار پاور ٹرانسمیشن. تو اس کے لیے پاور جنریشن پاور ٹرانسمیشن کے لیے تو اس سے کافی نائز جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. تو اس سے ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے. تو نارملی اگر میں کہوں ایک بندہ ایسی جگہ پر کام ہو رہا ہے جو انکلوز نیچر کی جگہ ہے, جس طرح فار ایگزامپل کمرہ ہے, کمرے کے اندر 4-5 لوگ بیٹھے ہیں, وہ اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر شامل ہیں. تو ایک جگہ ڈرل مشین ہو رہی ہو, ڈرل مشین سے کام ہو رہا ہو, تو وہ تمام کے تمام لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو جب نائز کریٹ ہوتی ہے تو نائز کا پہلا امپیکٹ جو ہے وہ انسان کی فزیکل حالت پہ نہیں بلکہ سائیکولوجیکل حالت کے اوپر پڑتا ہے. وہ کس طرح سے کہ فار ایگزامپل آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر شور ہو رہا ہے, آپ کو بات بتانے والا بندہ آپ کو پراپرلی بات نہیں بتا پائے گا یا آپ اس کی بات پراپرلی نہیں سن پاتے, کنسنٹریشن لاس ہوتی ہے, آپ کو زیادہ شور ہو تو سٹریس ہوتا ہے. اکثر گھروں کے اندر بچے جو ہے وہ شور ڈالے تو انسان کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے. تو یہ غصے والا جو ایفیکٹ ہے یہ ذہنی جو ہے وہ پرابلم ہے, سائیکولوجیکل پرابلم ہے جو آپ کو ایک ہیزرڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس چیپٹر کے اندر جو پہلا موسٹ کامن ہیزرڈ ہے وہ ہمارا ہے نائز. اب نائز کے بارے میں کچھ انفارمیشن سٹینڈرڈز آپ سمجھ لیں کہ نائز کے لیے آپ کو ایک میٹر آتا ہے, ڈوزی میٹر اس کا نام ہے, جس سے ہم نائز کی جو ہے وہ انٹینسٹی معلوم کرتے ہیں کہ کتنی مشین جو ہے وہ کتنی قسم کی نائز جو ہے یا کتنی ڈیسیبل کے اندر نائز جو ہے وہ جنریٹ کر رہی ہے. تو سٹینڈرڈ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 80 ڈیسیبل سے ابو کی جو ساؤنڈ ہے نا وہ انسان کو جو ہے وہ بیمار کرنے کے لیے کافی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس چیپٹر کے اندر ہم چونکہ باقی چیزوں کو دیکھیں گے کہ بھائی کیا کیا ہو رہا ہے, تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں نائز کی وجہ سے. ابھی آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ سورس بتائے, ڈرل مشین ہو گئی, آپ کے پاس ایکسکیویٹر مشین کام کر رہا ہو, آپ کے پاس جنریٹر کام کر جو ہے وہ جنریشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو, آپ کے پاس ہینڈ کٹر ہو, کہیں پہ ٹائل کاٹا جا رہا ہے, کہیں پہ پائپ کٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ ساری وہ ایکٹیویٹیز وہ سورسز ہیں جو نائز جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہیں. تو ان سے 2 قسم کے ایفیکٹ ہوتے ہیں ایز پر ہمارے چیپٹر کا نام بھی ہے کہ فزیکل اور سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہے آپ کے پاس نائز. نائز سے انیشلی اگر ہمارے بہت زیادہ نائز ہو, ہم وہاں پر کام کر رہے ہو تو کنسنٹریشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا, کنسنٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, کسی نے انفارمیشن دی تو وہ مس ہو جاتی ہے ہم سے. اسی طرح آپ کو جو ہے وہ سٹریس کاز ہوتا ہے. ٹینیٹس, شارٹ ٹرم ٹینیٹس ہوتا ہے. ٹینیٹس کہتے ہیں ایسی آوازوں کو جو آپ کے کانوں کے اندر گونجتی ہیں, شور کرتی ہیں. اس کو بہت آسان الفاظ میں اگر سمجھنا ہو تو وہ ایسے ہے, کبھی آپ کے کان کے اندر نا کسی نے ایک دم سے آ کر آواز دی ہو تو ایک دم سے وہ کان بند ہو جاتا ہے تو اندر آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ایئر ڈرمز کے اندر, تو اسے کہتے ہیں ٹینیٹس. تو انیشلی جب 80 ڈیسیبل سے زیادہ کی ساؤنڈ ہوگی تو اس سے آپ کو شارٹ ٹرم ٹینیٹس ہوگا, اور اسی طرح جتنا ایکسپوجر ٹائم بڑھتا جائے گا اتنی ہی اس بیماری کو جو ہے وہ ایفیکٹ ہونے میں آسانی فراہم ہوگی. ایک بیماری ہوتی ہے ٹینیٹس کی کہ کانوں میں چوں چوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں. ایک ہے نائز انڈیوسڈ ہیئرنگ لاس. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے وہ بوڑھے لوگوں کو اگر دیکھا ہو کہ بھئی وہ آواز نہیں آ رہی ہوتی تو اپنے کان کے ساتھ نا ہاتھ لگا کر پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا کہا آپ نے. تو ایسی بیماری کو نائز انڈیوسڈ ہیئرنگ لاس کہتے ہیں کہ آپ کو جو سننے کی سماعت ہے آپ کی وہ کیا ہو گئی ہے جی, کمزور ہو گئی ہے. اسی طرح کرتے کرتے اگر 1 2 سال 3 سال 4 سال بعد آپ کو یہ ایشوز بڑھتے بڑھتے ایک ایسے سٹیج پر لے جاتے ہیں کہ آپ کی جو قوت سماعت ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور کیونکہ جو
नॉइज है ये मोस्ट कॉमन इशू है, हर वर्क प्लेस के अंदर जो है ये पाया जाता है। तो ये आप जब हु माइट बी हार्म एंड हाउ के अंदर लिखते हैं रिपोर्ट के अंदर, तो उसमें ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि आपको बीमारी ढूंढने में आसानी होगी। तो ये बुक के अंदर भी चीज़ें हैं। फिर इसी तरह HSC का एक डॉक्यूमेंट है L108, उसका नंबर है, कोड नंबर, उसको भी आप ओपन करें। उसका डॉक्यूमेंट का नाम है कंट्रोलिंग द नॉइज एट वर्क। तो उसके अंदर भी आपको बीमारियां पता चलेंगी कि नॉइज से कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, उसके अंदर नॉइज से कौन कौन सी मशीन्स हैं जो नॉइज प्रोड्यूस करती हैं। तो ये चीज़ें आप सर्च करेंगे, सर्च करने से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। जिस तरह मैंने अपनी जो लास्ट क्लास आपके साथ ली थी, तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल सोर्सेज से हम हेल्प लेते हैं और कंट्रोल के लिए हम HSC की वेबसाइट पर जाते हैं। तो उसी तरह आपने कोई भी हैजर्ड अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखना है, उससे आप HSC की वेबसाइट में उसका नाम लिखें। उधर से मैंने आपको बताया था 3 किस्म के डॉक्यूमेंट आपने ढूंढने हैं, HSG, INDG और रेगुलेशन। अगर इन तीनों में से कोई एक भी मिलता है, उसको आप पढ़ें, स्टडी करें, तो उससे आपको मतलब की चीज़ें निकालें, तो आपको रिपोर्ट के अंदर काफ़ी हेल्प होगी उससे। अब सोर्सेज ऑफ नॉइज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है वो हायरार्की ऑफ कंट्रोल होता है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि 80 डेसिबल से अबव की जो साउंड होती है, उसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक ये है कि आपको नॉइज असेसमेंट करने की ज़रूरत है। जो सिंपल ड्रिल मशीन है, पावर ड्रिल, वो सिर्फ 90 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस करती है। कि अगर आपके पास पावर ड्रिल मशीन चल रही हो तो वो 90 डेसिबल की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है, तो जो इंसान को बीमार करने के लिए काफ़ी है। तो 80 अबव जितनी भी साउंड्स हैं वर्क प्लेस के अंदर, उनको असेस करके उनको कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके साइकोलॉजिकल और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं। इसी तरह हमारे पास यूज़ होती है हायरार्की ऑफ कंट्रोल। हायरार्की ऑफ कंट्रोल 5 हैं, हमने पढ़ा होगा। आपने 3.4 रिस्क असेसमेंट के अंदर के हैजर्ड कोई भी ऐसा जो आपको हार्म करने की जिसके अंदर सलाहियत हो और उससे आपको जो भी सेवेरिटी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं: एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये हायरार्की को सेम एज इट इज़ फॉलो करते हुए हमने कॉलम नंबर 4 के अंदर जो है वो कंट्रोल मेजर्स लिखने होते हैं, जो हमने डिसाइड करने हैं पार्ट 2 रिपोर्ट के अंदर कि भाई हम किस तरह से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब जिस तरह नॉइस के रिलेटेड जनरेटर हो, तो उसको हम कहते हैं कि बजाय जनरेटर के इस्तेमाल करने के UPS को इस्तेमाल करें। अब UPS हर जगह इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी साइट्स हो, वहाँ पर जनरेटर जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी तरह से जो है वो पावर जनरेट करता है एज़ कंपेयर टू आपके UPS। तो UPS को हम इतना फिर ऐसी जगहों पर इस्तेमाल नहीं करते। तो बात चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर कई हद तक जो है वो एलिमिनेशन पॉसिबल होती है। उसके अलावा आपको बाकी जो कंट्रोल्स हैं उनके ऊपर जो है वो इक्तफा करना होता है। इसी तरह आपके पास जनरेटर हो, उसको UPS से रिप्लेस कर दें या सोलर पैनल से रिप्लेस कर दें। उसके अलावा आप जो है उसके लिए अलग कमरा बनाकर उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर साइलेंसर लगा सकते हैं, कनोपी इंस्टॉल कर सकते हैं, नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा सकते हैं। वर्कर जो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हों उनको ब्रेक्स दे दें, उनको जॉब रोटेशन जो है वो प्रोवाइड करें। इसी के साथ साथ मशीन की प्रॉपर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस होती रहे, वर्कर की हेल्थ को चेक किया जाता रहे, हेयरिंग प्रोटेक्शन मिलें। तो जो एक हैवी रिस्क है उसको हम लो रिस्क के ऊपर ले आते हैं थ्रू हायरार्की ऑफ कंट्रोल। तो जब भी आप रिपोर्ट के अंदर अपने हैजर्ड को मेंशन करते हैं, उससे जो इफ़ेक्ट है उनको मेंशन करने के बाद जब फर्दर कंट्रोल हम दे रहे होते हैं, तो उसमें हायरार्की ऑफ कंट्रोल को फॉलो करना ज़रूरी है और वही आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से चीज़ों को हमने ठीक करना है। अब जो भी सोर्स है आपका, उसका आपने बताना है कि वो नॉइस जो है वो जनरेट करता है, उससे इफ़ेक्ट क्या होते हैं। वो मोस्ट कॉमनली सबके एक जैसे ही होंगे कि भाई क्योंकि नॉइस है तो इफ़ेक्ट एक जैसे ही हैं। और उसके अंदर कंट्रोल्स है, जब सोर्स चेंज होगा तो उसका तरीक़ाकार कंट्रोल करने का चेंज हो जाएगा।
کنٹرول معیار سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک بندہ جنریٹر لکھے گا تو اس کے کنٹرول ڈیفرنٹ ہوں گے، ایک نے ڈرل مشین لکھی تو اس کے کنٹرول ڈیفرنٹ ہوں گے. تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے. باقی جاب روٹیشن، آپ کے پاس بریکس وغیرہ، ہیلتھ سرویلنس وغیرہ، یہ کامن ایشوز ہیں جو یا کامن کنٹرولز ہیں جن کو آپ رپورٹ کے اندر جو ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ہیئرنگ پروٹیکشن کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. اب اوشا کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق یہ جو ایئر پلگز ہیں وہ جو کانوں کے اندر روٹ کینال کے کانوں کے اندر جو ہے وہ فکس ہو جاتے ہیں، ان کی ایفیشنسی اتنی ہے کہ وہ 35% تک ساؤنڈ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایئر مف جو ہیں جو ہیڈ فون کی طرح کے ہوتے ہیں وہ 35 ڈیسی بیل پر آپ کا جو ہے وہ ساؤنڈ کو لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ایئر مف ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہے ایز کمپیئر ٹو ایئر پلگ. ایئر پلگ کا ایک یہ مصیبت بھی ہے کہ آپ اس کو ون ٹائم یوز کے بعد جو ہے وہ استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اگر آپ کی سینسیٹیو سکن ہے تو آپ کو الرجی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایئر مف آپ کو پورے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے پروٹیکشن دیتے ہیں کانوں کے اوپر، لیکن ان کے اندر بھی ایرگونامکس ایشوز ہوتے ہیں. آپ کی یہ جو کان کے مسلز ہیں ان کے اندر بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہیرارکی آف کنٹرول کے اندر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کو نا لاسٹ میں اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ویک لنک ہے، ویک کنٹرولز ہیں، ان کو سب سے اینڈ کے اندر لکھا جاتا ہے کوئی بھی آپ رپورٹ لکھتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اب ان کے کیونکہ ڈس ایڈوانٹیجز پی پی ایز کے کافی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو باقی کنٹرول، تو اس لیے ان کو ویک کنٹرول بھی کہا جاتا ہے. ایئر مفس ہوں یا ایئر پلگز ہوں، ان کے جو وہ ہیں بیہیویئر کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ایک ورکر کو اگر آپ نے ایئر مف دی، اب وہ پہن نہیں رہا تو ڈائریکٹلی بیہیویئر کے اوپر ان کا کنسرن ہے، تو اس کے اوپر آپ کو پراپر سپرویژن دینا ضروری پڑ جاتا ہے. تو جتنے بھی پی پی ایز ہیں ان کا ڈائریکٹلی لنک ہے انسان کے بیہیویئر کے ساتھ. اگر انسان ٹھیک ہے، ٹھیک سے کام کر رہا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو پراپرلی یوز کرے گا. ادروائز آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سپرویژن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو پی پی ایز ہیں وہ آپ کے کانوں کے مسلس کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو اگر بہت ٹائٹلی آپ نے جو ہے وہ ایئر مف جو ہے کیونکہ ٹائٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے پہنے ہیں، تو آپ کو سراؤنڈنگ کے اندر کسی بندے نے آواز دے دی ہے کہ بھئی آگ لگ گئی ہے تو آپ کو شاید پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے. لوگوں کی آوازیں بعض ٹائم نہیں سنائی دیتی، تو ان کے اپنے بھی جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس جو ہے یا لمیٹیشن کہہ لیں بہت زیادہ ہیں، اسی لیے ان کو ویک کنٹرول بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے ہیلتھ سرویلنس. ہیلتھ سرویلنس نائز، وائبریشن، ریڈیشن، ہیزرڈس سبسٹانسز اور مینول ہینڈلنگ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. نبوش کے مطابق اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے رولز ہیں کہ بھئی یہ ایک ایسے ہیزرڈز ہیں جن سے انسان کے ہیلتھ کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے یا جو انسان کو ڈسیبلٹی تک یا موت تک لے جاتے ہیں. جس طرح ہیزرڈس سبسٹانسز ہیں، اگر آپ اس کو ڈسٹ ہے یا اس طرح کے ٹاکسک فیومز کو انہیل کرتے رہے تو آپ کو لنگ کینسر ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کے جو نائز سے افیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ بہرے ہو سکتے ہیں. تو یہ کافی جو ہے وہ فیٹل ایکسیڈنٹ کی طرف یا فیٹل انجریز کی طرف لے جاتا ہے. تو اس کے لیے ہیلتھ سرویلنس جو ہے وہ دی جاتی ہے. ہیلتھ سرویلنس بیسیکلی آڈیومیٹری یا ہیئرنگ کیپیبلٹیز چیک کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو ہم نائز کے لیے جو ہے وہ ورک پلیس کے اندر چیک کی جاتی ہے. اس کے اندر ہوتا کیا ہے، پری ورک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نئے ورک پلیس کے اندر گئے ہیں تو آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں. پھر آفٹر 3 منتھ 6 منتھ جو ہے اس کا جو ٹائم ہوتا ہے ایز پر ریکوائرمنٹ آف کمپنی کہ وہ اس کے اندر کیا ریکوائرمنٹ ہے ان کی، بیسیکلی موسٹ امپورٹنٹلی کہ 6 مہینوں بعد جو ہے وہ لازمی جو ہے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے. ادروائز اگر بہت نائزی ایریا ہے تو 3 منتھس کے بعد بھی آپ ہیلتھ سرویلنس دے سکتے ہیں. اب ہیلتھ سرویلنس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو آڈیومیٹری چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ فریکوینسیز آف نائز جو ہے وہ آپ کے ایئر ڈرمز کے اوپر جو ہے وہ پھینکی جاتی ہیں اور چیک کیا جاتا ہے سینسیٹیوٹی لیول کو. تو اگر آپ کی لو فریکوینسیز کے اوپر بھی سینسیٹیوٹی ہائی آ رہی ہے تو پھر آپ کو جو ہے ایسے کاموں سے دور رکھا جاتا ہے جو جس کے اندر نائز ہو، کیونکہ آپ
کو جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہیئرنگ ڈسیبلٹی کی طرف چلے جائیں. تو یہ جو ہیلتھ سرویلنس ہے از اے ٹائپ آف ایکٹیو مانیٹرنگ, کہ آپ پہلے سے لوگوں کے ہیلتھ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے حساب سے جو ہے وہ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک انٹرنل ریکارڈ ہے آپ کے پاس کہ جس سے آپ جو ہے وہ ریگولرلی ہیزارڈ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں, آپ ان کو انشورنس پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ انویسٹیگیشن, انسپیکشن اور آڈٹ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے ہیلتھ سرویلنس دینا بہت زیادہ ضروری ہے. موسٹ امپورٹنٹلی کامن ورکرز جو کنسٹرکشن سائٹ کے اندر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں جن کے اندر ہیوی مشینریز چلتی ہیں وہاں پر جو ہے زیادہ لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں. کال سینٹر ہے, آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ سیکٹر ہے جہاں پر لاؤڈ نائز ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جہاں پر اسلحہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, یہ انڈسٹریز ایسی ہیں جہاں پر ہیوی مشینریز کا استعمال کیا جاتا ہے, اور ہیوی مشینریز کا جو استعمال ہو وہاں پر نائز بہت زیادہ جنریٹ ہوتی ہے, تو ان کو کنٹرول کرنا اس لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اب دوسرا ہیزارڈ ہے ہمارے پاس وائبریشن کا. وائبریشن دو قسم کی ہوتی ہے, ایک کو ہم کہتے ہیں ہینڈ آرم وائبریشن, اور دوسری وائبریشن ہوتی ہے ہول باڈی وائبریشن. ہینڈ آرم وائبریشن کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایسے ٹول کے ساتھ آپ کا ہاتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے جس سے وائبریشن پاس ہو کر آپ کے ہاتھوں میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ایسی وائبریشن کو ہم کہتے ہیں ہینڈ آرم وائبریشن. دوسری وائبریشن ہوتی ہے ہول باڈی وائبریشن. کبھی کوئی ٹرک کے اندر یا روڈ رولرز ہو گئے, ایکسکیویٹرز ہو گئے, یا ڈمپنگ ٹرکس ہوتے ہیں, ان کے اندر اگر آپ بیٹھے ہوں تو وہاں پر جو وائبریشن جو انسان کو محسوس ہوتی ہے وہ ہے ہول باڈی وائبریشن. اب ان دونوں کے اپنے اپنے ایفیکٹ ہیں. سب سے پہلے ہے جی ہینڈ آرم وائبریشن. ہینڈ آرم وائبریشن فار ایگزامپل ڈرل مشین ہے, وہ وائبریٹ کر رہی ہے, تو اس کی وائبریشن کی جو فریکوینسی ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے پاس ہوتے ہوئے جا رہی ہے. تو آپ کے ہاتھ اگر, کیونکہ ہم جو بھی ہیوی اکوپمنٹ ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں, تو ہمارا ہاتھوں کے جو ہے وہ فورس جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے, تو اگینسٹ فریکوینسی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہماری باڈی کے اندر ایبزارب ہو رہی ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, بہت زیادہ وائبریشن سے ایکسپوز ہوں, جیک ہیمر کا استعمال ہو رہا ہے, کمپیکٹنگ مینول کمپیکٹر ہے, آپ کے پاس ہلٹی مشین ہے, یا ہیوی ڈرل مشینز ہیں, ان کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ان سے ڈائریکٹلی ہینڈ آرم وائبریشن جو ہے وہ کاز ہوتی ہے. اس کے علاوہ الیکٹرک موپر ہیں, ان سے بھی آپ کو وائبریشن کاز ہوتی ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ریگولرلی جو ہے وہ کام کر رہے ہوں وائبریٹری اکوپمنٹ کے ساتھ, تو آپ کے ہاتھوں کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے ڈیو ٹو نرو ڈیمیجز. جتنی فریکوینسی آپ کے ہاتھوں سے جو ہے وہ پاس آن ہو رہی ہوگی تو آپ کے نروس سسٹم کو وہ ڈیمیج کر رہی ہوگی. نروس سسٹم کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کی وینز کے ساتھ, آپ کی رگوں کے ساتھ. جب آپ کی رگوں کے اندر بلاکیج آئے گی تو خون نے پاس ہونا چھوڑ دینا ہے, تو آپ کے ہاتھ سفید پڑنا شروع ہو جائیں گے, آپ کے مسل ویک ہوں گے, آپ کے جوائنٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہوں گے. اسی طرح کرتے کرتے آپ کو سینڈروم ہوگا. سینڈروم کہتے ہیں کہ آپ کی جو نالیاں ہیں جو آپ کے دو جوڑوں کے درمیان دو جوائنٹس کو ملاتی ہیں, ٹھیک ہے, اب ہینڈ کے اندر جو ہے وہ بلاکیج آتی ہے, تو یہاں پر ہاتھ سوجنے لگ جاتے ہیں کلائیوں کے اندر, تو اسے کہتے ہیں ہینڈ آرم وائبریشن سینڈروم. اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ہلنا بند کر دیتا ہے, موومنٹ اس کی ختم ہو جاتی ہے, اور ہینڈ جو ہے وہ ڈسیبلٹی کی طرف چلا جاتا ہے, آپ کو کوئی بھی چیز محسوس نہیں ہو رہی ہوتی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح کسی چیز کو آپ نے زور سے دبوچا ہو, پکڑا ہو, اس کے بعد اگر آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں تو وہاں پر ہاتھ سفید پڑ جاتا ہے. تو ایک ایسا اکوپمنٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں ریگولر, اس کا استعمال ہے, ڈیلی استعمال ہے بلکہ, اور آپ اس سے ایکسپوز ہو رہے ہیں 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے روزانہ, تو ایک ٹائم کے بعد آپ کو اس کے ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کے ہاتھ جو ہے وہ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو نمبنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سوئیاں چبھتی ہیں, پھر آپ کے پاس جو ہے نروس سسٹم آپ کا ڈیمیج ہوتا ہے, آپ کی سینسیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے, آپ کے مسل ویک ہوتے ہیں, جوائنٹ جو ہے جوائنٹ پین ہوتا ہے, آپ کو سینڈرومز ہوتے ہیں, آپ کی بلڈ کلاٹنگ ہوتی ہے, خون کی روانی کم ہو جاتی ہے, اور کرتے کرتے جب آپ کی خون کی روانی کم ہوگی تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا,
اور پھر ایسے ہاتھوں کو جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار ان کے اندر ڈیزیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کو ایفیکٹ ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. اسی طرح دوسری چیزوں کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ ہے ہول باڈی وائبریشن. جو آپ کسی بھی موونگ اکوپمنٹ ہو, موونگ مشینری کے اندر بیٹھے ہوں, وہاں سے جو وائبریشن جنریٹ ہوتی ہے آپ کی پوری باڈی کے اندر, تو اسے ہم ہول باڈی وائبریشن کہتے ہیں. محمد ہاشم نے ہینڈ ریز کیا ہے, کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا, یہ ہینڈ باڈی وائبریشن جو ہے اس میں ورک سائٹ پہ کیا اگزامپل آ جاتی ہے, کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہینڈ وائبریشن کی اگزامپلس میں آ جاتی ہیں دیکھیں ورک سائٹ پہ؟ ورک سائٹ اب کون سی ہے وہ اسپیسیفائی ہونا ضروری ہے. اگر میں کنسٹرکشن کی بات کروں, کمپیکٹر مشین ہے, ہلٹی مشین ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, آپ کے پاس الیکٹرک ہیمرز ہوتے ہیں, یہ آپ کو, یا چین سا مشین ہے, یہ آپ کو ہینڈ آرم وائبریشن کاز کرتے ہیں. سٹور روم کی بات کی جائے یا آپ سپر مارکیٹ کی بات کریں, وہاں پر الیکٹرک موپرز ہوتے ہیں, پوچھا کہہ لیں اس کو, وہ بجلی سے چلنے والا. اسی طرح اگر آپ وہ دیکھیں ماربل کی جب فنشنگ ہو رہی ہوتی ہے, سینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کی, تو وہ بھی بہت زیادہ وائبریشن کاز کرتا ہے. گیراج کے اندر آپ کے پاس ڈرل مشینز ہیں, امپیکٹ ڈرلز ہیں, ان سے آپ کو وائبریشن کاز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو, زیادہ تر جتنے بھی پاور ٹولز ہیں, کارپینٹری کے اندر آپ کے پاس سرفیس پلینر ہے, روٹر مشین ہے, جگ سا کی مشین ہے, تو یہ ساری کی ساری بھی کیا کرتی ہیں جی, وائبریشن کاز کرتی ہیں جن سے آپ کو افیکٹ ہو سکتا ہے. اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے یا جاننے کے لیے کہ کون کون سے ایسے سورسز آف وائبریشن ہیں جو آپ کو ہینڈ آرم وائبریشن کاز کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ایچ ایس سی کی ویب سائٹ پر, میں نے آپ کو پچھلی جو کلاس میں نے لی تھی اس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹ آپ نے ایچ ایس سی کی ویب سائٹ پر اپنے ہیزٹ کیٹیگری کا نام لکھنا ہے. فار ایگزامپل وائبریشن سے چیزیں ریلیونٹ ڈھونڈنی ہے. آئی تھنک INDG 370 اس کا کوڈ ہے, وائبریشن, ہینڈ آرم وائبریشن سے ریلیٹڈ. وہ آپ سرچ کریں گے تو اس کے اندر کافی مشینز کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو ہینڈ آرم وائبریشن کاز کرتی ہیں. اب ہر مشین کو آپ نے نہیں لکھنا, بلکہ اپنی ریلیونٹ جو آپ کی آرگنائزیشن جو آپ نے چوز کی ہے اس کے مطابق مشین کو ڈھونڈ کر لکھنا ہے. جس طرح میں گیراج کی بات کروں تو امپیکٹ ڈرلز ہیں, ان کے اندر یہ جو امپیکٹ رینچ ہیں, امپیکٹ ڈرلز ہیں جو ٹائر کھولنے کے لیے کام آتے ہیں, ان کی وجہ سے بہت زیادہ وائبریشن کاز ہوتی ہے, تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو اپنی آرگنائزیشن, اپنی جو سائٹ ہے اس کے مطابق آپ نے چیزوں کو لکھنا ہوتا ہے. جی جہانگیر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہماری جہاں پہ ہماری جاب ہے, جی جی کنسٹرکشن فیز میں, وہاں پہ وائبریشن کے لیے وائبریٹر یوز کیا جاتا ہے. کنسٹرکشن فیز میں یوز کیا جاتا ہے کہ کمپیکشن پوری ہو, اسٹرینتھ پکڑے, جی جو جی بھی مٹیریل یوز کرتے ہیں. ٹھیک تو ہے. سر اگر میں وائبریشن میں کیٹیگری میں وہ لکھ دوں وائبریشن میں ہیزرڈ, اینڈ اس کی مشین بھی لکھ دوں وائبریٹر, تو ہوم مائٹ بھی ہارم میں اس میں ورکرز ہی لکھوں گا, پر وہاں پہ کوئی ان کے لیے مطلب کوئی دیا نہیں ہوا, کوئی سورس نہیں دیا, نہ ہی ان کے لیے الگ سے PPs دیے ہوئے ہیں, کچھ ایسی مطلب کنٹرول میئرس کوئی دیے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس کائنڈلی وہ مجھے بتائیے گا کہ اس کے لیے مطلب کیا چاہیے ہوگا, ہم یا اب وہ بھی جی جی ایکسیپٹ ہم پڑھتے ہیں اسی طرف, کنٹرول کی طرف ہی آ رہے تھے ہم. پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سی وائبریشن کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں وائبریشن ایک ہوتی ہے کمپیکٹنگ کرتے ہیں آپ مینولی, تو مینولی کی بجائے آپ جو ہے کسی مشین کا استعمال کر کے چیزوں کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. باقی آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو کمپیکٹر کی, اس کے اندر ہوتے ہیں شاک ابزاربر. یہ جو یلو کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اندر شاک ابزاربر جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں, یا ان کو ہائی فریکوینسی کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ شاک ایبزاربر استعمال کیے جاتے ہیں کہ ایک مشین اپنا کام کر رہی ہے, وہ اپنے اوپر جو موجود اس کا جنریٹر ہے اس کو وائبریٹ نہ کرے زیادہ. جب اس کی وائبریشن کم ہوگی تو آپ کو وائبریشن کم محسوس ہوگی. دوسری چیز ہے کہ بعض لوگ
इस चीज़ के अंदर गुमान करते हैं कि कोई एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स होते हैं हमारे पास, तो इस तरह का कोई भी टूल इक्विपमेंट या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मौजूद नहीं है जो एंटी वाइब्रेशन आपके हैं, कि जिस तरह ग्लव्स हैं। ग्लव्स का मेन काम होता है आपके हाथों को वार्म रखना, गर्म रखना, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा इफेक्ट महसूस ना हो, ठीक है। तो इस वजह से सेफ्टी ग्लव्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर अगर मैं बात करूं तो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, या प्रॉपर मेंटेनेंस मशीन की जाए तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो वाइब्रेशन को जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा वाइब्रेशन सोर्स जो है उसको आइसोलेट आप करें, ठीक है, उसको इनक्लोज रखें, फिर आप चेंज कर सकते हैं वर्क टेक्निक को, मैनुअली मशीन की बजाय आप जो है हाथ से कंपैक्शन करें, या उसको बिल्कुल ही एलिमिनेट करने के लिए आप जो है वो मशीन का इस्तेमाल करें, ठीक है, रोलर्स का इस्तेमाल करें, तो इससे आपको जो है वाइब्रेशन कम महसूस होगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के अंदर आपका वही है कि टाइम लिमिट कम कर दें। मिसाल के तौर पर एक बंदा रेगुलरली 3 घंटे काम करता है तो बीच में 10 मिनट 15 मिनट की ब्रेक रखें, ताकि उसको जो है वो ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ना हो। इसी तरह जॉब रोटेशन, एक से ज़्यादा लोगों से जो है वो वाइब्रेशन वाला काम करवाएं, ताकि एक बंदा एक्सपोज ना हो, उसकी एक्सपोजर लिमिट जो है वो एक्सीड ना करे, ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है, HSC का डॉक्यूमेंट है, उसका कोड नंबर मैं आपको बताता हूँ 175, मैंने 370 बोला था, वो अलग चीज़ के लिए था। 175 INDG ये कोड है, आप गूगल के अंदर इसको सर्च करेंगे तो इसके अंदर सब तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी हैंड आर्म वाइब्रेशन से रिलेटेड, और उसके अंदर कौन कौन सी मशीन्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है वो बताई जाएंगी। जी सर, जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ उनको प्रोवाइड नहीं किया तो उस सेक्शन में हम खाली छोड़ दें या कुछ लिखना है? अच्छा, जहाँ पर लिखा होता है ना कि व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, अब एक चीज याद रखिएगा, खाली अगर छोड़ेंगे रिपोर्ट फेल है डायरेक्टली, ठीक है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो आपको लिखना पड़ेगा देयर इज नो कंट्रोल या ऑलरेडी दे आर डूइंग नथिंग, ठीक है, आपको लाजमी कोई ना कोई लिखना पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली एक चीज देखी जाए ना कि ऑलरेडी क्या हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखते हैं जहां पर आप काम भी कर रहे हैं तो हर बंदा उस मशीन को नहीं चलाएगा, वही बंदा चलाएगा जिसको कंपनी ने, कॉन्ट्रैक्टर ने अथराइज किया होगा। तो ये भी एक कंट्रोल ऑलरेडी तो लिया हुआ है कि सारे बंदे ही नहीं चला रहे, जिसको बताया गया है, जिसका काम है सिर्फ वही चलाता है। हो सकता है वो उसके पास एक्सपीरियंस हो, तो हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी एक अथराइज वर्कर और जो कि एक्सपीरियंस्ड है वो उस मशीन को चला रहा है, तो ऑलरेडी ये काम तो हो रहा है, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, हर बंदा चला रहा है, तो फिर इसके अंदर ये कह दे कि भाई कोई बंदा भी जो है वो कोई भी कंट्रोल ऑलरेडी नहीं लिया गया, तो उसको आप एज इट इज उस तरह से लिख सकते हैं। खाली नहीं छोड़ना, खाली छोड़ने से आपको जो है वो परेशानी होगी, ठीक है। और नॉइज और वाइब्रेशन में ज़्यादा जो अगर पूछा जाए तो इम्पॉर्टेंट है कि नॉइज को लिखा जाए वाइब्रेशन से ज़्यादा, ठीक है। तो वाइब्रेशन क्योंकि उसके अंदर भी नॉइज का इफेक्ट वाइब्रेशन से ज़्यादा होता है, तो हम नॉइज को ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर वाइब्रेशन की मशीन मिली है या काम हो रहा है तो उसके ऊपर आप लिखें, अदरवाइज आप नॉइज के ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड रहें कि आपने उसके ऊपर ही लिखना है। अब इसके अंदर भी हेल्थ सर्वेलेंस जो है वो दी जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर हेल्थ सर्वेलेंस का क्या रोल होता है कि आपकी ये जो सिंड्रोम हैंड एंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम जो है उससे रिलेटेड, या कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, इससे रिलेटेड हेल्थ को चेक किया जाता है कि आपके खून जो वेन्स आ रही हैं आपकी उंगलियों की तरफ, इनके अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें चेक की जाती है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर ऐसे लोग अगर पाए जाएं जिनका एक्सपोजर लिमिट बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है उनको इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया है, तो इसी तरह वर्क प्लेस के अंदर ये चीज़ बताई जाती है जब ट्रेनिंग हो कि वाइब्रेशन से रिलेटेड टूल बॉक्स टॉक में भी बताई जाती है कि वो वर्कर जिनको लगता है कि भाई उनके हाथों के अंदर ना सफ़ेदी आना शुरू हो गई है, तो ये इनिशियल स्टेजेस होते हैं हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम के, तो उनको चाहिए कि वो रिपोर्ट करें।
تاکہ ان کو پہلے سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جا سکے, مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. تو ہیلتھ سرویلنس وائبریشن کے لیے بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کا تھرڈ ٹاپک ہے وہ ہے جی ریڈیشن سے ریلیٹڈ. اب ریڈیشن بھی آپ کے پاس ایک ہیزرڈ کیٹیگری ہے. دو قسم کی ریڈیشن ہوتی ہے, ایک کو ہم کہتے ہیں نان آئنائزنگ اور دوسری ہے آئنائزنگ. ٹھیک ہے. نان آئنائزنگ وہ ریڈیشن ہے جو میٹیریل کے اندر ایبزارب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آئنائزیشن ریڈیشن وہ ہیں جو میٹیریل کے اندر ایبزارب ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ویزیبل لائٹ ہے, سن لائٹ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نان آئنائزنگ ریڈیشن ہے. دوسری چیز ہے آپ کے پاس ایکس ریز, الفا ریز, گیما ریز, جو بیٹا ریز ہیں. اسی طرح یورینیم سے نکلنے والے الفا بیٹا گیما ریز ہیں. آپ کے پاس جو ہے کوئی کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہو اس سے جو ہے وہ ریڈیشن نکلتی ہیں, تو وہ آئنائزنگ ریڈیشن ہوتی ہیں جو آپ کے جسم کے اندر ایبزارب ہو کر آئنائز ہوتے ہیں, آپ کے سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں, آپ کے ٹیشوز کو ڈیمیج کرتے ہیں اور جینیٹک پرابلم جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. انہیں ہم آئنائزنگ ریڈیشن کہتے ہیں. جی منیب صاحب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں کلاس کا انتظار کر رہا تھا, میں نے سر کو کال بھی کی تھی, وہ کہہ رہے تھے میں باہر ہوں, تھوڑی دیر میں اسٹارٹ کرتا ہوں, تو میں تھوڑا نائس لیکچر تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نان آئنائزنگ جو اگر افیکٹ نہیں سوری آپ کو اس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی, جس سے آپ کہہ رہے ڈز ناٹ کاز آئنائزیشن, آپ کہہ رہے ہیں کہ جسم کے اندر داخل نہیں ہو رہی, تو پھر ہمارے ہاتھ کیوں چلتے ہیں, پھر اس وجہ سے اگر یہ اگر افیکٹ نہیں کرتی اس کو, اگر ہم دھوپ پہ زیادہ کھڑے رہے تو دیکھ ہمارے ہاتھ جلنا شروع ہو جاتے ہیں, ہیٹ ابزارب ہوتی ہے ہماری باڈی میں. جی جی آپ نے سنا نہیں, میں نے کہا ایسی چیزیں جو آپ کے باڈی کے اندر ایبزارب نہ ہوں, آپ کے آؤٹر لیئر کو ڈیمیج کرتی ہیں, وہ نان آئنائزنگ ہے. ایک آئنائزنگ ریڈیشن ہے جو آپ کے باڈی کے اندر ایبزارب ہو کر آپ کے ٹیشوز کو, آپ کے سیلز کو ڈیمیج کرتی ہیں, جینیٹک پرابلم کریٹ کرتی ہیں, وہ آئنائزنگ ریڈیشن ہے. ایکس ریز کروایا ہو تو ایکس رے کا ایفیکٹ سکن کے اوپر نہیں ہوتا, لیکن انٹرنل باڈی کے اوپر ہوتا ہے, انٹرنل سیلز کے اوپر ہوتا ہے. اسی طرح دھوپ میں کھڑے ہیں, انٹرنل سیلز کے اوپر نہیں, آؤٹر جو لیئر ہے وہ ڈیمیج ہوگی آپ کی, جس میں انسان زیادہ دھوپ میں کہتے ہیں جی کھڑا رہے تو کالا ہو جاتا ہے. وہ کیوں کہ وہ آپ کے آؤٹر جو لیئر ہے اس کی سینسٹیوٹی کو ختم کرتا رہتا ہے, کلر کو ختم کرتا رہتا ہے, تو وہ آئنائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایبزارب نہیں ہوتا آپ کے باڈی کے اندر. ٹھیک ہو گیا. جو الفا بیٹا گیما ریز جس کے اندر سی ٹی اسکین آپ کے پاس ایکس رے مشین ہے, اس سے جو ریڈیشن نکلتی ہیں وہ ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہیں آپ کے آرگنز کو, آپ کے ٹیشوز کو, آپ کے سیل سٹرکچر کو, آپ کے ڈی این اے کو وہ ہٹ کرتی ہیں. تو اسی طرح جب اس طرح کی ایشوز ہوں تو پھر جب آف سپرنگز ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی اگر شادی ہو جائے, شادی کے بعد ہونے والے جو بچے ہیں ان کے اندر اس قسم کے جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوتے ہیں کہ بھئی ان کی پیدائش پراپر نہیں ہو پا رہی ہوتی, یہ آئنائزنگ ریڈیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. موسٹ کامنلی آپ کے پاس جو ریڈیشنز پائی جاتی ہیں وہ زیادہ تر فیلڈ کے اندر یا ورک پلیس کے اندر وہ الٹرا وائلٹ ریز یا آرک ویلڈنگ جسے ہم کہتے ہیں, ان سے جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کرتے ہیں, آپ کے جو ہے وہ آنکھوں کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں. تو ان کے لیے کنٹرول یہ ہوتا ہے آئنائزنگ اور نان آئنائزنگ جو ریڈیشنز ہیں کہ آپ اس سے سورس سے تھوڑا تعلق رکھیں, دور رکھیں, فاصلہ رکھیں, تاکہ یہ جو آئنائزنگ ریڈیشن ہوتا ہے نا یہ ہوا کے اندر زیادہ دیر تک ٹریول نہیں کر سکتا. یہ جو الفا بیٹا گیما یا ایکس ریز ہوتی ہیں یہ ٹریول زیادہ دور تک نہیں کر سکتی, تو جتنا آپ اس سے ڈسٹنس مینٹین رکھیں گے تو آپ کو اس سے افیکٹ نہیں ہوگا. نان آئنائزنگ ریڈیشن آپ کی باڈی کو, آپ کے آؤٹر لیئر کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ پروٹیکٹیو کلوتھنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ اگر سن لائٹ کے اندر کام کر رہے ہیں تو چھتری یا چھاتے کا استعمال کریں, اس کے انڈر کام کریں, یا سائے والی جگہ پر جو ہے بیٹھ کر کام کریں, اس سے آپ کو جو ہے وہ کافی جو ہے پروٹیکشن ملتی ہے. اسی طرح آپ کے پاس مائکرو ویوز ہیں جو موبائل سے نکلنے والی ریڈیشنز ہیں, یہ بھی آپ کے جو ہے وہ آرگنز کو ڈیمیج کرتی ہیں. اب
یہ جو موبائل سے نکلنے والی یا مائکرو ویو سے نکلنے والی ریڈیشنز ہیں یہ بھی سارٹ آف آئنائزنگ ریڈیشن ہے، لیکن ان کا ایفیکٹ ایکس ریز اور باقی جو سی ٹی اسکین کے اندر ریز نکل رہی ہوتی ہیں ان سے بہت زیادہ کم ہے۔ اب آئنائزنگ ریڈیشن جو ہے ان کے لیے ایک انجینئرنگ کنٹرول کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے لیڈ، کہ لیڈ جس طرح اگر آپ سی ٹی اسکین کروایا ہو یا ایکس ریز کروایا ہو، ان کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان کے اوپر لیڈ لگا ہوتا ہے، وہاں سے وہ ریڈیشن کو پاس آن نہیں ہونے دیتی، اور وہ آپریٹر جو اس مشین کو چلا رہا ہوتا ہے، سی ٹی اسکین میں تو وہ الگ روم میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ جو ایکس ریز مشین کے اندر جو استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ایپرن پہنتا ہے، تو ایپرن کے اندر لیڈ ہوتا ہے، تو وہ جو آئنائزنگ ریڈیشن ہے اس کو پاس آن نہیں ہونے دیتا۔ اب ویلڈنگ کا کام ہو رہا ہو، اس سے ریڈیشن نکلتی ہیں، آنکھوں کو لگتی ہیں، تو وہ آپ کی آنکھوں کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس فیس شیلڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاتھوں کو جو ہے بچانے کے لیے اکثر جو لوگ فیس شیلڈ نہیں استعمال کرتے، صرف گلاسز لگاتے ہیں، تو ان کو ڈرماٹائٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے سکن کینسر کاز ہوتا ہے۔ منہ کے اوپر کھڈے بنتے ہیں اور کھڈے بنتے بنتے پھٹنا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے پانی خون نکل رہا ہوتا ہے جو آپ کو سکن کینسر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو فیس شیلڈ جو ہے وہ پراپر آپ کو جو ہے وہ استعمال کروانی ہوتی ہے جو ویلڈرز ہوتے ہیں۔ پھر کور آل جو ہے وہ پہننا ہوتا ہے، آپ کے جو ہے پراپر گلوز ہونے چاہیے، تو ان سے آپ کی باڈی کو، آپ کی آنکھوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن ملتی ہے، اور آپ ان تمام کے تمام ایفیکٹ سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس جو ان کے ایفیکٹ ہیں، کامنلی ایفیکٹ کے اندر جو ہے آپ کو ہیئر لاس ہوتا ہے آئنائزنگ ریڈیشن کی وجہ سے، آپ کے بلڈ سیل جو ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، آپ کا امیون سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے، آپ کو کینسر کاز ہوتا ہے، جینیٹک میوٹیشنز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ برتھ کے اندر ڈیفیکٹس پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ریڈیشنز کے موسٹ کامن جو ہے وہ ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ سکن برن ہونا، سکن کا ڈیمیج ہونا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ کے جو ہے وہ آؤٹر جو ٹیشوز ہیں سکن کے ان کا ڈیمیج ہونا، ڈرماٹائٹس کاز ہونا، سکن کینسر کاز ہونا، یہ ریڈیشن کے اندر جو ہے افیکٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے اندر الرجی پیدا ہوتی ہے، ریڈنس آتی ہے، آپ کی آنکھوں کی نظر جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ تو یہ آئنائزنگ اور نان آئنائزنگ ریڈیشن جو ہے ان کے اندر جو ہے یہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی جب ہم بات کرتے ہیں ریڈیشن کی تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہے جی کہ آپ ایکسپوجر ٹائم کم کریں، آپ جو ہے سورس سے ڈسٹنس مینٹین رکھیں، شیلڈ کریں اس ایریا کو تاکہ باقی جو لوگ ہیں وہ اس سے افیکٹ نہ ہو سکیں۔ اور شیلڈنگ کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ لیڈ کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جس سے جو آپ کے پاس جو آئنائزنگ ریڈیشن ہے وہ پاس آن نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ کے پاس جرنلی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ بھائی ایکسپوجر لمٹ کو جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم رکھیں، لوگوں کو بریک دے دیں، جاب روٹیشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں، پراپر اس کو جو ہے وہ رسک اسیسمنٹ ہونی چاہیے، پھر اس کے ریلیٹڈ ٹریننگ اور انفارمیشن جو ہے وہ پراپر دیں، اور ہیلتھ سرویلنس کا یہاں پر بھی کافی جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ آپ ورک پلیس کے اندر ہیلتھ سرویلنس بھی جو ہے وہ پرووائڈ کریں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہیلتھ سرویلنس کے اندر آپ کو سکن کینسر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی اس طرح کی ایشوز نہ ہو جس سے سکن کینسر کاز ہوتا ہے۔ پھر سیفٹی سائن، سپرویژن، ٹھیک ہو گیا، یہ ساری بھی چیزیں آپ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس جو نیکسٹ ہیزرڈ کیٹیگری ہے یا اس کے بعد جو آنے والی ہیزرڈ کیٹیگریز ہیں وہ ٹیکنیکل نہیں ہیں، وہ بیہیویئر سے ریلیٹڈ تعلق ہے ان کا۔ مینٹل ال ہیلتھ کہ بھائی آپ کو سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی کاز ہوتی ہے جو آپ کو بیماریوں تک لے جاتی ہے۔ اب سٹریس یا مینٹل ہیلتھ کی بات کی جائے، اس کا بھی ایفیکٹ آپ کی فزیکل اور سائیکولوجیکل حالت پر ہوتا ہے۔ اب مینٹلی انسان ڈسٹرب رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور یہی ڈپریشن اس کو فزیکل جو ہے وہ بیماریوں کے اندر ڈال دیتی ہیں۔ تو جو لوگ زیادہ سٹریس کے اندر ہوں، شوگر کی مریض، ڈائبٹیز، اسی طرح آپ کے پاس بلڈ پریشر جو ہے وہ اس کے مریض بن جاتے ہیں۔ تو فزیکل اور سائیکولوجیکل ایفیکٹ ان کا جو ہے وہ ہوتا ہے مینٹل ال ہیلتھ کی وجہ سے۔ اب مینٹل ال ہیلتھ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کاز ہوتا ہے آپ کا بیہیویئر سے ریلیٹڈ ہے آپ کا،
کہ بھائی آپ کا کام کے اندر بیہیویئر کیسا ہے, یا آپ جس کام کو پرفارم کر رہے ہیں وہ کام کیسا ہے. اب میں اگر کہوں کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ کام کروایا جائے یا ایسا کام کروایا جائے جس کے اوپر آپ کا کنٹرول نہ ہو, تو آپ جو ہے سٹریس ہوتا ہے, آپ کو پریشانی ہوتی ہے. تو پریشانی کی جو پہلی ایلیمنٹ ہے وہ سٹریس ہے. تو سٹریس جب کاز ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ مینٹل ایل ہیلتھ کا شکار ہوں گے. تو جو اس ہیزٹ کیٹیگری کا نام ہے وہ مینٹل ایل ہیلتھ ہے. بیسیکلی ہم ان کو لکھتے نہیں ہیں رپورٹ کے اندر, تو ایسے جرنل ڈسکشن کے لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبوچ کے اندر اس کو بھی جو ہے وہ ایک پراپر ہیزٹ کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. ادر دین جو ہے ایشین کنٹریز, اگر آپ چلے جائیں یورپ کے اندر, تو یورپ کے اندر موسٹ کامن ایشو آج کل جو چل رہا ہے وہ ورک ریلیٹڈ ایل ہیلتھ, مینٹل ایل ہیلتھ یا سٹریس سے ریلیٹڈ ہے. آئی ایس او کا مینجمنٹ سسٹم ہے 45002, وہ سارے کا سارا صرف اور صرف سٹریس مینجمنٹ کے اوپر ہے کہ ورک پلیس کے اندر سٹریس کو کیسے مینج کریں. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں پر لوگوں کو سٹریس سے ریلیٹڈ کافی ایشوز ہیں, جس کی وجہ سے ابھی پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ ڈائبٹیز کا ریٹ, بلڈ پریشر کا ریٹ, اور اسی طرح جو ٹینشن کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں انسان کے اندر, ان کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. اب ہر 10 بندوں کے بعد ایک بندہ وہ ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر کا شکار ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کی مینٹل ایبلٹیز, مینٹل سٹریس جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے آپ کو یہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اب ورک پلیس کے اندر 3 طرح سے افیکٹ ہوتا ہے سٹریس کی وجہ سے, اور سٹریس ہے مین مینٹل ایل ہیلتھ کا ایشو, کہ اگر آپ سٹریس کے اندر ہے تو انزائٹی ہوگی, کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کا جو ہے انٹریکشن کم ہوگا, اکیلا بیٹھنا آپ کو جو ہے وہ پسند رہتا ہے, یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا. آپ کو جو ہے وہ سویٹنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ کام ہو تو انسان کا جو ہے وہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر سٹریس کے اندر ہو تو آپ کے بیہیویئر کے اندر چینجز آتے ہیں, آپ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, جو ہے وہ ابیوزو لینگویج استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح بعض لوگ جو ہے بہت زیادہ, اب جس طرح اس کی سمپل سی اگزامپل اگر ہم دیں, آج کل کے دور کے اندر سب سے موسٹ کامن ایشوز جو ہے ایجوکیشن کے بعد اگر کوئی ہے وہ ہے جاب ریلیٹڈ. آج کل کے لوگ, آج کل کی عوام جو ہے, لوگ ایف ایس سی کرنے کے بعد انجینئرنگ کالج میں چلے جاتے ہیں جی, ڈگریاں لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں, کسی کو جاب نہیں مل رہی تو مجبوری کے طور پر لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے. پھر وہاں پر بھی کس طرح کا کام ہوگا, کیسے کام کرنا ہے, تو لوگ کافی جو ہے اس سٹریس کا شکار رہتے ہیں. اب پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے تو ہماری طرف کامن ایشو کیا ہے کہ لوگوں کو زیادہ کام کروایا جاتا ہے ان کی صحت سے زیادہ. اب جس طرح کی اسکول کالج کی میں بات کروں تو اسکول کالجز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ابھی تو کووڈ کا سیزن چل رہا تھا, لوگوں نے کافی عیاشی کی, اسکول کالجز نہیں گئے, لیکن جو لوگ اسکول جاتے ہیں ان بیچاروں کی اتنی صحت نہیں ہوتی جتنا بڑا ان کا بیگ ہوتا ہے. اس کے اندر وہ کتابیں موجود ہوتی ہیں جو شاید وہ ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں, لیکن ان کو پڑھایا جا رہا ہے, ان کے دماغ کے اندر سٹریس ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی ایگزام پاس کرنا ہے. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہم نے دیکھے بھی ہیں کہ بھائی نمبر نہ آنے کی وجہ سے خودکشی کر لیجیے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ, آپ کی استطاعت سے زیادہ کام کروایا جا رہا ہے, آپ کو اپنے کام کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول حاصل نہیں ہے. اسی طرح آپ جو ہے کوئی کام سے خوش نہیں ہیں, یا آپ کو سیلری پراپرلی نہیں مل رہی, آپ کو ورک پلیس کے اندر جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے, آپ کو ایک کام ختم نہ ہوا دوسرا کام دے دیا گیا, آپ کو ڈیمانڈ سے زیادہ آپ کو سپلائی کی جو ہے دینی پڑ رہی ہے. تو یہ ساری وہ کامن ایشوز ہیں جو سٹریس کاز کرتے ہیں, مینٹل ایل ہیلتھ کاز کرتے ہیں, اور ان سے آپ کو فزیکلی اور آپ کو جو ہے سائیکولوجیکل جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. اب اس کے مین کازز کے اندر جس طرح میں نے بتایا, ایکسیسو ڈیمانڈز, کہ بھائی اگر آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو جو ہے بتا دیا کہ بھائی جو ایک گھنٹے کا کام ہے, آپ کو کہیں کہ بھائی 5 منٹ میں مجھے کر کے دو, تو یہ ایکسیسو ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ کام کروایا جائے, آپ کا اپنے کام کے اوپر کنٹرول نہ ہو. ٹھیک ہے, مطلب آپ ایک کام کر رہے ہیں تو
वो अब से कंट्रोल नहीं हो रहा, वो अब ठीक कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो हमारा एक प्रोजेक्ट चलता था कि रोबोट जो है वो हमने बनाना था। मैंने क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है तो हमारे पास ये होता था, ये मोस्ट कॉमन इशू चलता था, तो ये हम रात को रोबोट की सेटिंग करके ट्रायल पर ले जाते थे तो वो चलता ही नहीं था। तो बड़ा उसको कई दफ़ा जो है वो पटाख भी देते थे कि भाई नहीं चल रहा। तो जब आपका कंट्रोल ना हो ना काम के ऊपर तो आपको जो है वो मेंटल इल हेल्थ आपको जो है वो होना शुरू हो जाता है। इसी तरह काम कर रहे हैं, आपको पता कि भाई मुझे अकेले से नहीं हो पा रहा, आपको किसी की सपोर्ट हासिल नहीं है, मॉरल सपोर्ट हासिल नहीं है, फिजिकली कोई आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो उससे भी आपको जो है वो स्ट्रेस काज होता है। इसी तरह वर्क प्लेस के अंदर लोगों के साथ ताल्लुकात, बुलिंग अगर हो रही हो, आपको जो है वो तंग किया जा रहा हो, उससे स्ट्रेस काज होता है। अक्सर स्कूल कॉलेजेस से निकलकर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग जाते हैं तो उनको भी यही कॉमन इशू होता है कि भाई वो जो है वो रैगिंग वगैरह करते हैं। तो बाद लोग जो है वो काफ़ी जो है इसका शिकार रह चुके हैं और वो तंग होते हैं, और तंग होने की वजह से बहुत ऐसे एक्सट्रीम स्टेप लेने पर या मजबूर किया जाता है उनको, तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं स्ट्रेस की वजह से। अब इनको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि भाई डिमांड जो हैं इतनी हों जो विद इन स्पेसिफिक टाइम कंप्लीट की जा सकती हों, उनके साथ साथ आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि उस काम को करने के लिए आसानी हो। काम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। अब जिस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो ट्रेनिंग दें ताकि आपको काम का पता चले एक्चुअली हमने काम कैसे करना है। प्रॉपर आपको जो है वर्क प्लेस के अंदर जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि अगर कोई किसी को तंग कर रहा है या कोई बात कह रहा है तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर होने चाहिए। आपको अपनी जॉब के बारे में प्रॉपर पता हो। एक बंदा जब अपने काम के अंदर उसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या काम करना है, तो पहले से जॉब डिस्क्राइब होना चाहिए कि भाई आज आपका काम क्या है, आप किस काम के लिए हायर किया गया है, आपको क्या काम करवाया जाएगा। कि एक काम क्या है कि दूसरे एक्स्ट्रा काम करवाएंगे तो उससे भी इंसान को जो है वो काफ़ी स्ट्रेस होता है। तो ये जो कंट्रोल हैं तकरीबन एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ों से जो है वो कंट्रोल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क प्लेस के अंदर स्ट्रेस को कम रखा जाए। तो इसीलिए छोटे ऑफिसेज हों वहाँ पर भी ये मोस्ट कॉमन इशू चलता है, तो उसके अंदर आप कर सकते हैं कि भाई स्टाफ को जो है वो इंक्रीज़ कर दें, या फिर आप डेली वेजेस के अंदर, जिस तरह सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आजकल है कि अगर काम बहुत ज़्यादा हो तो डेली वेजेस के अंदर वो लोगों को हायर करना शुरू कर देते हैं ताकि लोगों से लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके बाकी लोगों तक पहुँचाया जाए। अच्छा जी, अब हमारा 5वीं हैजर्ड कैटेगरी है, उसका नाम है वर्क रिलेटेड वायलेंस। वर्क रिलेटेड वायलेंस क्या है कि दो लोगों की आपस में नहीं लग रही, और ये कॉमनली इशू आता है पाकिस्तानियों के अंदर। जो लोग आउट ऑफ कंट्री काम कर रहे हैं ज़्यादातर टेम्पर लूज़ कर देते हैं, या अगर मैं कहूँ बचपन से जो है वो एक इंसान को सबक पढ़ाया जाता है। आप सब ने भी स्कूल कॉलेजेस के अंदर पढ़ा है कि जब हम 1947 से लेकर अब तक जो है हमारी इंडिया के साथ क्या जो है मसाइल चल रहे हैं, उनके साथ हमारा ये जो है वो, या किसी एक स्पेसिफिक टारगेट टॉपिक को हिट किया जा रहा होता है, तो वो चीज़ हमारे जहन के अंदर, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर फिट हो जाती है। तो वैसे ही जब उस चीज़ को हम देखते हैं तो वो हमें बुरी लगने लगती है। ठीक है, तो जिस तरह किसी हराम चीज़ के बारे में बताया गया हो, जब आप उसकी तरफ देखेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली ऐसी बुरी लगना शुरू हो जाती है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर भी, काफ़ी लोग जो है वो अक्सर हमने एग्जांपल सुनी भी हैं कि बाहर से लोग जो है किसी सुपरवाइज़र को या अपने जो है वो कफ़ील के साथ झगड़ा किया, उसको मार पीट किया, उधर से डिपोर्ट होकर जो वापस मुल्क पर आ गए हैं या वहाँ पर जेल के अंदर जो है वो बैठे हैं, तो वो अपने लिए भी मुसीबत, अपने घर वालों के लिए मुसीबत क्रिएट करते हैं। वर्क प्लेस के अंदर भी ये वायलेंस का ख़तरा है ना काफ़ी कॉमन होता है। आज हमारा जो एक कल्चर है कि भाई क्लास के अंदर बैठे हों, ऑफिस के अंदर बैठे हों, तो एक दूसरे को झुकते मारना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। कोई किसी को क्या बात बोल रहा है, दो लोग मिलकर उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, ठीक है जी, तो उस बंदे को जो है वो गुस्सा आने लगता है। गुस्सा आने लगता है तो बात आती आती लड़ाई पर पहुंच जाती है। अब इस वर्क रिलेटेड वायलेंस के ऊपर ना बहुत कॉमन इश्यूज पाकिस्तान के अंदर क्या हैं
کہ दो छोटे बच्चे ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, आपस में कोई मसला हुआ, लड़ाई हुई, एक ने दूसरे के बच्चे को मारा, घर में जाकर शिकायत की, वो करते करते ना वो वायलेंस की शक्ल, एक दूसरे को जी गोलियां मार दी जी, एक दूसरे को कत्ल कर दिया। तो छोटी छोटी बातों से जो है ना वो बड़े बड़े वबाल जो है वो क्रिएट होते हैं। इसी तरह वर्क प्लेस के अंदर भी काफ़ी इश्यूज क्रिएट होते हैं या देखे जाते हैं कि दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं जिनका आपस में नहीं बात बन रही या एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। तो एक पाकिस्तान इंडिया का मैच था, दुबई के अंदर थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैच पाकिस्तान ना 2017 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी जीत गया, तो अफ्तारी का वक्त था, तो उसमें जो है वो एक सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर जो है वो क्या हुआ कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, इंडिया और पाकिस्तानी जो थे आपस में। तो वहाँ पर जो है वो इंडियंस क्योंकि वो शराब वगैरह भी पीते हैं, तो पाकिस्तानियों ने ना उनके सरों पे काफ़ी बोतलें जो है वो मारी और इस तरह बड़ा फसाद क्रिएट हुआ। तो उसके अंदर जो है उन सारे की तकरीबन 125 लोग थे, उनको अपने अपने मुल्क जो है उन्होंने डिपोर्ट कर दिया था। वो बहुत बड़ा इशू बना था, अल नसर कंपनी थी उसके अंदर। तो वर्क रिलेटेड वायलेंस आपके पास, क्योंकि आप काम करते हैं एक कंट्री के बाहर, आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर भी अक्सर जो है वो कौमियत लिसानियत की बुनियाद पर ना काफ़ी चीज़ों के अंदर बहस चहस चलती है। एक कंपनी के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर, सरकारी इदारों के अंदर ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं कि भाई वायलेंस का ख़तरा होता है। और इसको और मज़ीद सिंपल एग्जांपल में समझ लें कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ना यूटिलिटी स्टोर्स एक ज़माने में चीनी की किल्लत होती थी ना, तो लोग लाइनों में खड़े होकर ना चीनी लेने आते थे। तो कोई इस तरह का बंदा जो लाइन तोड़कर आगे चला जाता तो सारे ना उसके पीछे पड़ जाते कि भाई लाइन तोड़ दी, या जो है वो लड़ने लग जाते थे। फिर इसी तरह का बैंक का भी निज़ाम था कि बैंक के अंदर जी लोग लाइनों में खड़े हैं, कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं है जी, तो वहाँ पर भी इस तरह के लड़ाइयाँ झगड़े होने का काफ़ी जो है वो इशू होता था। फिर ये जो कस्टमर डीलिंग वाले होते हैं, बैंक्स वाले होते हैं, इनके साथ ये काफ़ी इश्यूज क्रिएट होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी जो बिजनेस है वो है पुलिस का, ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, इनके साथ सबसे ज़्यादा वायलेंस का ख़तरा जो है वो रहता है। तो मैं एबटाबाद से हूँ, तो वहाँ हमारी तरफ ये होता है कि ये सुजुकियों वाले जो है अक्सर जो इनको चालान जब किया जाता है इनका, तो ये रॉन्ग वे के अंदर, और काफ़ी पुलिस वालों के साथ इनकी जो है वो जो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं इन बातों के ऊपर। तो ये ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जिनके अंदर वर्क रिलेटेड वायलेंस जो है या वायलेंस का ख़तरा बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। अब उसके अंदर कैश हैंडलिंग, जिस तरह मैंने आपको बैंक का जिक्र किया, अकेला काम करने वाला वो शख्स जिसको मॉरली सपोर्ट या अपनी टीम की तरफ से सपोर्ट ना हो। अक्सर आपने पाकिस्तान के अंदर है कि ये जो कंपनीज़ हैं इनके लोग प्रोडक्ट जो है वो बेचने चले जाते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी जो है ख़तरा होता है वायलेंस का। इसी तरह किसी रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी हो, जिस तरह फूड अथॉरिटी है, या जो आजकल वो इकरार हसन को पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, वो डिफरेंट लोगों की फैक्ट्री के अंदर जाके वो जी चेक कर रहा होता है, काफ़ी जगह मार्क भी खा कर आता है वो। तो उस तरह के रिप्रेजेंटेटिव कोई अथॉरिटी हो, मीडिया की अथॉरिटी हो, तो उनके साथ वायलेंस का ख़तरा है। अगर आप यूनिफॉर्म के अंदर हैं, बेशक वो सिक्योरिटी गार्ड हैं, अक्सर लोग सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो है वो वायलेंस के अंदर जो है वो चल पड़ते हैं। या फिर अगर आप ट्रैफिक का, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, उसके अंदर भी जो है वो काफ़ी इश्यूज होते हैं। फिर आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो स्ट्रेस के अंदर हैं या किसी नशे के अंदर हैं, तो ऐसे लोगों से आप बात करते हैं तो उनके साथ भी ख़तरे का जो है वो ख़तरा होता है। या फिर आप किसी अपने सीनियर को या ऐसे लोगों को ना कर दें कि भाई मैंने बात नहीं सुनती, या बड़े भाई को ना कर दी, उसको गुस्सा आया आपको लगा दी उसने, तो ये भी एक वायलेंस है। तो इनको कंट्रोल करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब जी ज़हूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कोई लतीफ़ा तो नहीं याद आया आपको? जी सर, कहानी सर नहीं, मैं आई नो सर, आई थिंक सो हमारा टीचर चेंज हो गया या क्या सर। 2-3 दिन से मैंने क्लासेस नहीं ली क्योंकि मेरा नहीं, वो चेंज नहीं हुए, उनको फैमिली को इशू है उनकी। जी। तो वो नहीं, कल थे वो, आज नहीं थे, कल फिर आ जाएंगे। ठीक है,
जी जी सर, कोई थैंक इशू यू। नहीं, हाँ ओके कोई इशू नहीं। पश्तो स्पीकर हो आप? जी जी सर। ओके, मैं भी पश्तो स्पीकर हूँ, मिलता हूँ मैं आपको बाद में। अच्छा ओके सर। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि ये जो कॉमन एक्टिविटीज़ या कॉमन ऑक्यूपेशन जिनके अंदर वायलेंस का ख़तरा होता है, तो मोस्ट कॉमनली अभी आजकल सेटअप चेंज हो गया है। मैं एक बैंक की एग्जांपल आपको देता हूँ। मीज़ान बैंक है, यहाँ नया नया इन्होंने सबसे पहले सिस्टम को काफ़ी चेंज किया, फिर इनका देखी देखी बहुत से बैंक्स के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है या मैं अपनी बात करूँ, HBL बैंक के साथ हमारा बहुत ज़्यादा जो रिलेशन इंटरेक्शन था बहुत ख़राब था। तो अभी उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें सेटअप कर दी हैं कि एक ऑफिस के अंदर अगर आप काम कर रहे हों तो आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट जो है वो लोग आपके पास मौजूद होते हैं। एक बैंक के अंदर आप हैं, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो लोगों के पैसे पड़े होते हैं, उनको ज़्यादा लाइन में, ये ह्यूमन नेचर है, ज़्यादा लाइन में ज़्यादा वेट करने का इंतज़ार नहीं होता। तो अगर उनको उनकी बारी ना आए तो वो जो है वो लड़ने लग जाते हैं, सही से उनको डील ना किया जाए तो लड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज होते हैं कि भाई साइन नहीं है यहाँ पर जी, हम आपका जो है चेक नहीं ले रहे। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज जो है वो क्रिएट होते थे। आजकल ना बैंकिंग का सिस्टम काफ़ी चेंज हो गया है, लोगों ने ना डिजिटलाइज कर दिया सारी चीज़ों को कि भाई जो भी बंदा आएगा उसने अपना टोकन लेना है, टोकन लेके अपनी बारी का इंतज़ार करना है। अब डिजिटल तरीके से उसको वेट करवाया जा रहा है, बजाय उसको लाइन में रख के स्टाफ मौजूद है नहीं है उस चीज़ों को छोड़कर बस उसने अपने नंबर देखना है बोर्ड के ऊपर कि भाई मेरा नंबर आ गया है, तो उसने सीट जो है वो काउंटर पे जाकर जो भी उसकी क्यूरी है वो उसके होकर तो उसने अपने आप को जो है वो डील कर लिया और चला गया बाहर। तो इस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। फिर बैठने की पहले जगह नहीं होती थी, अब उन्होंने सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट भी रखी हुई है। चेक के अंदर कोई मसला हो तो उन्होंने जो है वो डिपार्टमेंट 2 लोग बिठाए हुए हैं, वो आपको क्यूरी को डील कर रहे होते हैं, आपके साइन को मैच कर रहे होते हैं। तो काफ़ी चीज़ों को ना सेट करना शुरू कर दिया। आपके वर्क जो है पूरे ऑफिस के अंदर उन्होंने जो है वो CCTV फुटेज लगाई होती है, कोई कंप्लेन बॉक्स है वो रखे होते हैं कि आप कंप्लेन कर सकते हैं, फ़ोन सेट रखे होते हैं कि अगर आपको कोई इशू हो तो कंप्लेन कर सकते हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, हमारे साथ काम भी करते हैं वो, तो मीज़ान बैंक के अंदर ना उनका कोई चेक का कोई मसला आया, तो वो चेक को कैश करवाने गए लेकिन उनको कोई जो है वो प्रॉपर डील नहीं किया गया, उनके साथ कोई बदतमीज़ी हुई। तो उन्होंने एक जो है वो कंप्लेन की। तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त होता है, उसने मुझे आज कॉल की कि भाई आपका वो स्टूडेंट आया था, उसने जो हमारी कंप्लेन की है, तो हेड ऑफिस वाले ना हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये क्या किया। तो उनसे जाकर जो है ना रिटर्न में उनसे लिखवाएं कि भाई क्या प्रोसीजर था। तो आजकल जो है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसानी से देखा जा रहा है, इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। तो अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे पास जो है वर्क प्लेस के अंदर क्राउड जो है वो उनका भी बड़ा ख़तरा होता है वायलेंस का, कि भाई जिस तरह लोगों को अगर आप टाइम पर तनख्वाहें ना दें, उनको जो है उनकी छुट्टियां मनसूख कर दें या वगैरह। जिस तरह हमारे UT में जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पर ये जो क्लास 4 वाले लोग हैं ये हर तीसरे चौथे दिन बाद ना स्ट्राइक पर होते थे। तो वहाँ पर इस तरह की इश्यूज़ होते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हो आपके पास, स्टाफ सिक्योरिटी का स्टाफ हो, CCTV फुटेज के साथ मॉनिटरिंग की जा रही हो। फिर इसी तरह अगर कोई बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होने लगे तो पैनिक अलार्म्स होने चाहिए आपके पास, लोगों को ट्रेन करें, क्योंकि आपके पास डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट उनका बिहेवियर होता है। तो उनसे आपको जो है वो अच्छे रवाबित ताल्लुकात जो है वो रखने पड़ते हैं ताकि वायलेंस का ख़तरा ना हो। अब आ जाते हैं हम आपके फेवरेट टॉपिक के ऊपर जो है ड्रग से रिलेटेड। तो सब्सटेंस एब्यूज़ एट वर्क, लोग चर्च पीते हैं एक्सेसिवली, कोई लोग जो है वो गर्दा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह सिगरेट नोशी है, डिफरेंट टाइप के नशे जो है वो करते हैं। तो आजकल तो पता नहीं कौन कौन से किस्म के नशे जो है वो आगे हैं। तो अब चूँकि हम कोर्स पढ़ रहे हैं यूके का, यूके के अंदर एक ऐसा लॉ है कि लॉ कह लें या वर्क के अंदर ऐसी जो है वो पॉलिसी बनाई गई है कि भाई जो ब्रेक के अंदर ना
وہاں کے جو لوگ ہیں وہ الکوہل کنزیوم کر سکتے ہیں، ان کی لمٹ 20 ml جو ہے وہ بتائی ہوتی ہے کہ بھئی آپ 20 ml الکوہل کنزیوم کر سکتے ہیں، تو وہاں پر ان کی پالیسی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ کنزیوم کرنا از اے سبسٹنس ایبیوز ایٹ ورک، کہ بھئی آپ کام کے اندر سبسٹنس کا استعمال اپنی جو ہے لمٹ سے زیادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا جس طرح لوگ اکثر ہوتے ہیں کہ آج کل تو ویسے اس چیز کا بڑا کامن ایشو چل رہا ہے کہ لوگ ڈرگس کے اندر، چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے ڈرگس کے اندر انوالو ہوں گے۔ اب الکوہل کا جو ہے یو کے اندر ہے کہ 20 ml جو ہے وہ آپ نے کنزیوم کرنا ہے، اس سے زیادہ کنزیوم کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ خرابی پیدا ہوگی، آپ کو کام کے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا، تو آپ کو جو ہے مس بیہیو ہو سکتا ہے آپ سے، تو یہ ایشوز چلتے ہیں۔ پھر جو لیگل ڈرگ ہے ان کو بھی ایز پر پرسکرپشن جو ہے وہ، جس طرح نیند کی گولی ہے وداؤٹ ڈاکٹر پرسکرپشن نہیں دی جاتی، تو اس طرح کی جو ہے ڈرگس کا استعمال کیا جائے، یا انلیگل ڈرگ ہو، آپ کے پاس جو ہے ہیروئن ہو گئی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ چرس پاؤڈر وغیرہ استعمال کیا جا رہا ہے ورک پلیس کے اندر، تو یہ بھی سبسٹنس ایبیوز ایٹ ورک ہے۔ پھر آپ کے پاس پتہ ہے سمجھ بانڈ کا لوگ نشہ کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، کسی کو جو ہے پیٹرول کی خوشبو بہت پسند آ جاتی ہے، کسی کو جو ہے وہ اسی طرح پالش، جو شو پالش ہوتی ہے اس کی جو ہے خوشبو پسند آ جاتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ نشے میں ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، ان سے مس بیہیو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے لوگوں کی پہچان جو ہے وہ کیسے ہو کہ بھئی یہ لوگ پوڈری ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی نشاندہی پہچان کیسے کرنی ہے، نشے میں ہیں کہ نہیں، کوئی ڈرگ کا استعمال کر کے تو نہیں آئے۔ تو ایسے لوگ لیٹ آتے ہیں اٹینڈنس کے اندر، جو کہ پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں، لیکن کیونکہ نبوش نے کہا ہے کہ ایسے لوگ لیٹ آتے ہیں تو مان لیتے ہیں ایسی باتوں کو۔ اب ہمارے پاس نا پاکستان کے اندر یہ جو ٹرک ڈرائیورز ہیں، جب تک یہ نشہ نہ کریں ان سے گاڑی چلتی نہیں ہے۔ تو بعض جس طرح ہمارے پٹھان فیملیز کے اندر کیا ہے کہ لوگ نسوار ڈالتے ہیں تو ہی ان کو جو ہے سارے ان کے بتیاں بلنے لگ جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں، ورنہ وہ جو ہے ٹن رہتے ہیں اس نشے کے علاوہ۔ لوگ نشے میں ٹن رہتے ہیں، وہ نشہ کر کے صحیح ہو جاتے ہیں، وداؤٹ نشہ ٹن رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ تو بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے اس چیز کو استعمال کرنا، کچھ لوگ جو ہے وہ عادت بنا لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو غلط کام پر لگایا جاتا ہے۔ ابھی ڈفرینٹ ٹائپ آف جو ہے ڈرگ ایبیوز کیا جاتا ہے، کوئی جو ہے اپنا بلڈ نکال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سرنج لگا رہا ہے، کوئی بلڈ کے اندر کیا انجیکٹ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ شراب پی رہا ہے، کوئی سگریٹ جو ہے وہ بہت ایکسیسو اماؤنٹ میں پی رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری ڈرگ ایبیوز ہے۔ تو ان کے اندر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بھئی جھوٹ بولنے لگتے ہیں، چوری کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بات بات پر غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں سے زیادہ ان کی انٹریکشن نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ سبسٹنس ایبیوز ایٹ ورک یا سبسٹنس کا، انلیگل سبسٹنس کا جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو جو ہے خماری، نشہ وہ آتا ہے، آبویس سی بات ہے، آپ کی رسک پرسیپشن جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے، چیزوں کو پراپرلی سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، کسی کی بات کو پراپرلی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، تو اگر آپ ڈرائیونگ کریں گے تو حادثہ ہو سکتا ہے، مشین کو آپریٹ کریں گے تو نقصان میں ہیں، کوئی شراب کی حالت، نشے کی حالت میں کوئی ڈیسیژن لیں گے تو وہ لازمی بات ہے موسٹ آف دی ٹائم غلط ہی ہوگا۔ تو یہ تمام کے تمام اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ بھئی الکوہل کی یا اس طرح کی جو بھی لیگل ڈرگز ہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت ڈیورنگ ورکنگ ٹائم نہ ہو۔ قانون جو ہے وہ جو باتیں بتا رہا ہے اس کو پراپرلی لاگو کرے اپنے ورک پلیس کے اندر، ورک پلیس کے اندر اپنے ڈسپلنری پروسیجر بنائے، ریہیبلیٹیشن سینٹر ہونے چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی کچھ زمانے میں نا ریہیبلیٹیشن سینٹر بہت زیادہ کریٹ ہو رہے ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کے نوجوانوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہ تاکہ ایسے نشوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کسی نے دیکھی ہو سنجے دت کی بایو پک تو اس کے اندر بھی ریہیبلیٹیشن کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ طریقہ یہی ہے کہ آپ کو کیونکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ڈرگ کو کنزیوم کرنا ہے،
تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو پھر جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، حالانکہ بہت خوفناک ہوتی ہیں، آپ کو باندھ دیتے ہیں، کوئی جو ہے اس طرح کے کام نہیں کرنے دیتے، تو وہ ایک آپ کی ہے کہ وہ پیشنس کریٹ ہوتی ہے، لیکن کتنی پیشنس میں لوگ بہت ٹائم پاگل بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے یہ جو ہیومن رائٹس والے ہیں کافی ایکشن لیتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس جو ہے انفارمیشن انسٹرکشن دیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی طرح جو ہے ورک پلیس کے اندر ان کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ ضروری ہے کہ ٹیسٹ کیا کریں، جس طرح روڈ کے اندر یو کے میں یا جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے، انڈیا میں بھی بہت زیادہ چیک کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اس طرح شراب کے نشے میں گاڑی چلا رہے ہوں تو وہ وہاں پر جو ہے ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کنزمپشن کی ہے تو ان کو چلان بھی کیا جاتا ہے اور گاڑی کو ڈرائیو بھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ یہ تھا آپ کا چیپٹر نمبر 5۔ اس میں سے امپورٹنٹ ہیزارڈ جو ہے وہ نائز اینڈ وائبریشن ہے اور ریڈیشن بھی ہے، تو ان کو آپ اپنی جو ہے وہ پارٹ 2 جو رسک اسیسمنٹ کی ہے اس کے اندر مینشن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔